السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم دیکھیں گے کہ ہم جو سی ایس ایس انگلش ایسے ہے وہ اتنا بڑا ایک جو ہمارا ایشو ہے، اور ہم کلر کیوں ہیں ان سی ایس ایس، اور ہم زیادہ تر لوگ اس میں فیل کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کچھ ریزن دیکھیں گے۔ اور بیسیکلی یہ جو میں لاسٹ میں بھی جو میں نے ایک دو ویڈیوز بنائی ہیں سی ایس ایس انگلش ایسے کے اوپر، اور فردر بھی جو میں بناؤں گا، جو میری ویڈیوز ہیں دیز آر ناٹ این الٹیمیٹ، ایک جو وہ ہوتا ہے کہ دیز آر دا فائنل ورڈس اینڈ کانٹ بی چینج، دیر شوڈ بی ملٹیپل امپرومنٹس۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جسٹ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ میں الیبوریٹ کر سکتا ہوں، جو کہ مجھے آئیڈیا ہیں۔ دیر شوڈ بی ملٹیپل ادرس، جو کہ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں۔ میرا نمبر کیونکہ مینشن ہوتا ہے، آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا اوور آل کمنٹ باکس میں آپ شیئر کر دیں، تاکہ میں ان کو بھی ایڈ کر سکوں ان ویڈیوز کے اندر، جو کہ میں نے لرن کیا، جو میں نے سیکھا، جو مجھے پوائنٹس آئیڈیا ہیں، جو مجھے پتہ ہے، یہ میں وہ مینشن کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے جو سی ایس ایس انگلش ایسے کا کہ جس میں ہم جو فیل ہوتے ہیں، ان کی ایک ریزن جو ہوتی ہے، وہ ہم کریٹیکل تھنکنگ نہیں کرتے۔ ہماری جو اسکلز ہوتی ہیں دیز آر ناٹ مچ مور، ایک جو برشڈ ہوتی ہیں، مطلب کہ ہماری ہم اس کو تو برش کرتے ہی نہیں ہیں نا، ہم وہی بس یا تو وہی رٹا وغیرہ کریمنگ لگا رہے ہوتے ہیں، اور انہی کو ہم جو بکس بھی ہم خاص طور پہ موسٹلی ہم جو ہوتے ہیں وہ فورن آتھرز کی پڑھتے نہیں ہیں، ہم وہی ایک جو اردو بازار کی بکس ہوتے ہیں انہی کو لے کے ہم پڑھتے ہیں، اور وہی سب نے پڑھی ہوتی ہیں، اور سب وہی سیم قسم کا نالج وہاں پر جا کے ڈال آتے ہیں۔ لیکن کچھ جو کریم ہوتی ہے، جو کہ بکس وغیرہ اچھے آتھرز کی پڑھتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر کریٹیکلی انالائز کرتے ہیں چیزوں کو، اینڈ دین وہ اپنی جو تھنکنگ ہے اس کو بھی انوالو کرتے ہیں، اینڈ دے سکسیڈ۔ سو ون آف دا میجر ریزن از لیک آف کریٹیکل تھنکنگ۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو لیک آف انگلش ایسے پریکٹس، ہم پریکٹس نہیں کرتے۔ ہمارا سب سے بڑا جو المیہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم پریکٹس نہیں کرتے۔ ہم اگر فار ایگزامپل آپ ایسے کو لکھنے لگ گئے ہیں، آپ اس کو ایگزام سے پہلے اگر آپ 20 سے 25 ایسے اپنے لکھ کے جاتے ہیں، آپ کو ایٹ لیسٹ جو ان مائی ویو، ہمیں جو اپنا جو آخری منتھ ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں کم سے کم 10 سے 12 ایسے تو لازمی لکھنے چاہیے۔ اس سے پہلے ہم جتنے لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں، تاکہ ہماری جو پریکٹس ہو، اور جب آپ کی پریکٹس ہوگی، آپ موکس دیں، آپ اپنی وہ جو اپنے ایگزام ہال میں جا کے پریشر کو فیل کرنا ہے وہ آپ پہلے فیل کر کے جائیں۔ میں نے پہلی اٹیمپٹ میں اپنے نہیں کیا گیا تھا، لیکن جو اپنے میری دوسری اٹیمپٹس تھیں دونوں، ان کے اندر میں نے ان کو پراپر جو ہے ایک میں اپنے آپ کو فلی پریپیئر کر کے کیا تھا، اور ہوپ فلی الحمدللہ سم الحمدللہ وہ اچھے بھی دونوں ہوئے تھے پیپر۔ اس میں جو بیک اینڈ کے اوپر جو ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک چیز سے آپ اگر فار ایگزامپل آپ ایک کام سٹارٹنگ میں کرتے ہیں، وہ آپ کو مشکل لگتا ہے، لیکن جیسے آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس کو فیل نہیں کرتے۔ آپ اگر فار ایگزامپل اس کی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں، تو آپ کسی ایک نئے راستے سے اپنے اگر گھر جائیں، تو نیکسٹ ٹائم جب آپ اس راستے سے جائیں گے تو آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا، آپ ڈائریکٹلی اس راستے سے جا سکتے ہیں۔ لیکن پہلی بار آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو پراپر انڈرسٹینڈ کرنے پڑے گا کہ یس وین پہلے میں نے رائٹ لینا ہے، پھر میں نے لیفٹ لینا ہے، پھر میں نے رائٹ لینا ہے، اینڈ دین آئی ول ریچ آن مائی ڈیسٹینیشن۔ لیکن جب آپ دوسری بار وہاں سے گزریں گے تو آپ کو کم سوچنا پڑے گا، تیسری بار جائیں گے تو آپ کو سوچنا ہی نہیں پڑے گا۔ سو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کافی میٹر کرتی ہیں۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو unable to understand the topic، ہمارا جو سب سے بڑا جو in my view and in my teachers view، جو میرے سر تھے ان کے مطابق بھی نا، کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نا ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کرتے، اور وہ ہمارا جو سوٹیبل ٹاپک نہیں ہوتا، ہماری اس کے اوپر گریپ نہیں ہوتی، یا پھر ہم اس ٹاپک کو صحیح طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، اور اگر فار ایگزامپل ہم انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں تو ہم اس کو اس ٹاپک کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم پورا نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ کافی میٹر کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ رانگ سلیکشن آف ٹاپک، یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد یہ ان ایبل ٹو کمپلیٹ دا ایسے، مطلب کہ آپ اپنی جو ٹائم مینجمنٹ کی اسکلز ہیں وہ ان کے اندر آپ اپنے لوپ ہولز چھوڑ جاتے ہیں۔
मतलब कि आप अपने एग्जामिनर को पहले ही बता के आ रहे हो कि भाई मैं ये जो आपने काम मुझे दिया था मैं इसको प्रॉपर नहीं कर सका। अब दरमियान के अंदर हमारा अक्सर ये भी होता है कि हम दरमियान में ना अक्सर कुछ पॉइंट्स छोड़ देते हैं, या हम एट द एंड जाके हम जो आउटलाइन के अंदर एक दो पॉइंट्स होते हैं उनको मर्ज करके लिख देते हैं। तो इससे ज़ाहिर पता चल रहा होता है कि वी आर आइदर डिसीटिंग हिम, हम उसको धोखा दे रहे हैं, पहला। दूसरा ये है कि हम टाइम के मैनेजमेंट के अंदर बहुत बुरे हैं, मतलब कि हम प्रॉपर, आपने जो हमें 3 घंटे दिए थे हम उसके अंदर इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाए। नेक्स्ट, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि आपने अपना जो ऐसे है उसको कंप्लीट करना है। अगर आप ये जो कुछ चीज़ें हैं आप इनके ऊपर काम करें, होपफुली होपफुली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज दैट कैन बी रिजॉल्व्ड एंड योर ऐसे शुड बी पास। और उसके बाद अगर हम इसके अंदर फर्दर भी हम देखें तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके ऊपर उसके काफ़ी मसाइल होते हैं जिनकी वजह से हम पास नहीं होते। और उसके अलावा हमारी कंप्रीहेंसिवनेस, हमारी जो कंप्लीटनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं, कंसाइजनेस, हम चीज़ों को कंसाइज नहीं करते, हम कोशिश करते हैं बीट अबाउट द बुश वाली साइड पे, हम जो बुल्स आई है उसको हिट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे ऐसे को फेल करवाती हैं। तो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक you for watching my video, and if you are new on my channel you have to subscribe it. Hopefully it will be helpful for your CSS or PMS or any competitive exam journey. With these words, thank you. Allah Hafiz.